السلام علیکم۔ افتخار ٹاکس کی لیونگ ود ہائپر ٹینشن سیریز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ بلڈ پریشر کے اکثر مریضوں میں تو بلڈ پریشر کی سرے سے کوئی خاص علامت ہوتی ہی نہیں ہے، اور بہت مرتبہ تو مریض کو بلڈ پریشر کی موجودگی کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب یا تو اس کو کوئی فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، یا پھر اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، یا خدا نخواستہ اس کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، یا وہ اپنی بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے اس خطرناک مرض کو ابتدائی سٹیج میں پکڑنے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ 18 سال سے اوپر کے تمام افراد سال میں کم از کم ایک مرتبہ، اور 40 سال سے اوپر کی عمر کے تمام افراد سال میں کم از کم 2 مرتبہ اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کرایا کریں، خواہ وہ بالکل نارمل اور بھلے چنگے ہی کیوں نہ محسوس کر رہے ہوں، تاکہ اگر ان کا بلڈ پریشر نارمل ہے تو ان کو بر وقت مناسب علاج شروع کرایا جا سکے اور وہ اس بیماری کے خطرناک نتائج سے بچ سکیں۔ اچھا، اب اس موقع پہ اگلا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ بلڈ پریشر کتنا ہو تو یہ کہا جائے گا کہ ان صاحب کو ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہے، یعنی ان کو ہائپر ٹینشن ہے۔ تو محترم ناظرین، اس سلسلے میں پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم سب میں بلڈ پریشر موقع اور ہمارے جسم کی ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی حد تک اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کہیں سے ابھی دوڑتے ہوئے آئے ہیں، یا سیڑھیاں چڑھ کے آئے ہیں، یا آپ نے ابھی کوئی ایکسرسائز کی ہے، یا آپ کوئی مثال کے طور پہ کرکٹ کا ایکسائٹنگ سا میچ دیکھ رہے ہیں، یا آپ نے ابھی چائے کا یا کافی کا ایک کپ پیا ہے، تو اس سے آپ کے بلڈ پریشر میں تبدیلی آئے گی۔ عموماً آپ کا بلڈ پریشر تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا، اور یہ بالکل نارمل ہے۔ چنانچہ بلڈ پریشر کے مرض کی تشخیص کے لیے یہ ضروری ہے کہ بلڈ پریشر ناپتے وقت آپ ریلیکسڈ ہوں، اور آپ نے پچھلے 30 منٹ میں ایسا کوئی کام نہ کیا ہو جو ویسے بھی وقتی طور پہ بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح بلڈ پریشر لیتے وقت آپ کی پوزیشن کیا ہے، کیا آپ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، اس سے بھی بلڈ پریشر پہ بہت فرق پڑتا ہے۔ اسی لیے بلڈ پریشر لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس بارے میں ہم آپ کو آنے والی اپنی ایک ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن فرض کریں کہ آپ نے بلڈ پریشر بالکل صحیح طریقے سے لیا ہے اور تمام احتیاطوں کو ملحوظ خاطر بھی رکھا ہے، تب بھی آپ بلڈ پریشر کی تشخیص کے لیے صرف ایک ریڈنگ پہ جو ہے وہ انحصار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کسی شخص میں ہائی بلڈ پریشر کی تشخیص کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا بلڈ پریشر تمام احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صحیح طریقے سے کم از کم 3 مختلف مواقع پہ ناپا جائے۔ اگر ہر دفعہ اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل رینج سے زیادہ آتا ہے تو صرف تب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان صاحب کو ہائی بلڈ پریشر یعنی ہائپر ٹینشن کا مرض ہے۔ اچھا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی شخص میں بلڈ پریشر کی 2 ریڈنگز ہوتی ہیں، ایک اوپر والا بلڈ پریشر جس کو سسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں، اور دوسرا نیچے والا بلڈ پریشر جس کو ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں، اور ان کو اوپر نیچے لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ لوگ کہیں گے کہ جی میرا بلڈ پریشر 120/80 ہے یا 140/90 ہے، تو اگر کسی کا بلڈ پریشر 120/90 ہے تو 120 اس کا اوپر والا یعنی سسٹولک بلڈ پریشر ہے، اور 80 جو ہے وہ اس کا نیچے والا یعنی کہ ڈائسٹولک پریشر ہے۔ تو بلڈ پریشر کی ان ریڈنگز کے حساب سے بلڈ پریشر کی 3 سٹیجز ہیں۔ تو جس شخص کا اوپر والا بلڈ پریشر یا تو 130 سے زیادہ ہے، یا پھر اس کا نیچے والا بلڈ پریشر جو ہے وہ 80 سے مسلسل زیادہ رہ رہا ہے، تو اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے، یعنی اس کو ہائپر ٹینشن ہے، لیکن یہ ہائپر ٹینشن کی سٹیج نمبر 1 یعنی ابتدائی سٹیج ہے۔ ایسے شخص کو 4 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ قائم کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ گھر پہ اپنا بلڈ پریشر دن میں 2 دفعہ یعنی صبح اور شام کو باقاعدگی کے ساتھ ریکارڈ کرے، تاکہ خدا نخواستہ اگر بلڈ پریشر اس سے زیادہ ہونے لگے تو اس کو فوراً پتہ چل جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے میں اور اپنے لائف سٹائل میں مناسب تبدیلیاں لے کے آئے، تاکہ بلڈ پریشر میں مزید جو ہے نا اضافہ نہ ہو سکے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ سٹیج 1 کے بھی کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں کیونکہ دیگر رسک فیکٹر موجود ہوتے ہیں، مثلا ہو سکتا ہے ان کو شوگر ہو یعنی ڈائبٹیز، یا ان کو پہلے سے ہی دل کی تکلیف ہو، یا ان کا موٹاپا ہے، ان کا وزن زیادہ ہے، اوبیسٹی ہے، یا پھر ان کو پہلے ہی فالج کا اٹیک ہو چکا ہے، تو ان کو ابھی سے یعنی سٹیج 1 میں ہی دوائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کسی کا بلڈ پریشر جو اوپر والا ہے وہ 140 سے زیادہ ہے، یا نیچے والا بلڈ پریشر جو ہے وہ 90 سے زیادہ ہے، تو ان کو سٹیج 2 ہائپر ٹینشن ہے، اور ان کو اپنے لائف سٹائل میں مناسب تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ تقریباً یقینی طور پہ دوائی کی ضرورت پڑے گی۔
اچھا تیسری سٹیج جو ہے وہ اس سے بھی آگے کی اور زیادہ خطرناک ہے کہ اگر کسی شخص میں اوپر والا بلڈ پریشر 180 سے زیادہ ہے یا نیچے والا بلڈ پریشر جو ہے وہ 120 سے زیادہ ہے تو یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے اور ایسے مریض کو فوراً ڈاکٹر صاحب کے پاس یا ہسپتال جانے کی ضرورت ہے۔ اچھا محترم ناظرین، ہم یہاں یہ بھی آپ سے ذکر کرتے چلیں کہ پرانی سوچ کے برعکس نئی گائیڈ لائنز کے مطابق مختلف عمر کے لوگوں کے لیے قابل قبول بلڈ پریشر کی جو لیولز ہیں وہ مختلف نہیں ہیں، بلکہ اوپر بیان کی گئی جو سٹیجز ہیں بلڈ پریشر کی، یہی سٹیجز 18 سال سے 80 سال تک کے تمام لوگوں پر یکساں طور پہ لاگو ہیں۔ اسی لیے کسی شخص کا بھی بلڈ پریشر 140/90 سے اوپر ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ خاموش قاتل کسی دن اپنا قاتلانہ حملہ کر دے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔